کبھی سوچا ہے کہ جب انسان نہیں تھے تو اس زمین پر کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو ہمیشہ سے ہی انسان کے ذہن میں رہا ہے۔ تو آج ہم اسی پردے سے راز اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آدم سے پہلے کی دنیا کیسی تھی۔ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ انسانوں سے پہلے کی دنیا کیسی تھی، پھر جنوں کے دور حکومت پر ایک نظر ڈالیں گے، اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق کا معجزہ، پھر زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی، اور آخر میں پہلے نبی کی میراث کیا تھی۔ تو چلے ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا، ایک بہت ہی پرانا، بہت ہی پراسرار وقت جب زندگی بالکل ویسی نہیں تھی جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کائنات کی سب سے ابتدائی حالت کی بات ہو رہی ہے۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب آسمان اور زمین بھی نہیں بنے تھے نا، تب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین کی سطح پر صرف اور صرف پانی ہی تھا۔ اور ذرا سوچئے، اسی دور میں جب ابھی آسمان اور زمین بنے بھی نہیں تھے، اس سے بھی 50,000 سال پہلے قلم نے تمام مخلوقات کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھ دی تھی۔ یہ سب کچھ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ اچھا، تو پانی اور تقدیر کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں زمین پر بسنے والی پہلی ذہین مخلوق کی طرف۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنوں کی۔ ان کی کہانی، ان کا عروج اور پھر ان کا زوال اس پوری داستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ تو دیکھیں، جنوں اور انسانوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ جنوں کو بنایا گیا آگ سے، وہ بھی ایسی آگ جس میں دھواں نہ ہو، اور انسانوں کو بنایا گیا مٹی سے، اور یہی فرق، یہی تخلیق کا مادہ آگے چل کر تکبر اور نافرمانی کی وجہ بنا۔ روایات بتاتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے کوئی 2000 سال پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ اسی زمین پر رہتے تھے۔ سوچیں ذرا، 2000 سال، یہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ اس میں تو انہوں نے اپنی پوری تہذیب بنا لی تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ان کی تہذیب میں بگاڑ آ گیا۔ انہوں نے زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا، ہر طرف خون ریزی ہونے لگی، یہاں تک کہ جو نبی ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا اسے بھی قتل کر دیا۔ جب ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی نا، تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کا ایک لشکر آیا جس نے انہیں شکست دی، اور پھر وہ بھاگ کر دور دراز جزیروں اور پہاڑوں میں چھپ گئے۔ تو جنوں کا دور تو ایک طرح سے ختم ہوا، اور اب آتا ہے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ، وہ لمحہ جب اس زمین کو آباد کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اور حضرت آدم کی تخلیق کا جو عمل ہے وہ بھی کمال کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی گئی۔ سوچیں، اس مٹی میں ہر رنگ تھا، سرخ، سفید، کالا، پیلا، اور ہر طرح کی فطرت بھی، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی میٹھی، کوئی کڑوی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم انسانوں میں اتنی ورائٹی دیکھتے ہیں، الگ الگ رنگ، الگ الگ مزاج۔ پھر اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا، اسے ایک شکل دی گئی، اور پھر اللہ کے حکم سے اس بے جان پتلے میں روح پھونکی گئی، اور جیسے ہی روح داخل ہوئی وہ ایک زندہ انسان بن کر کھڑے ہو گئے۔ اور بس یہیں سے نیکی اور بدی کی وہ جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ جب سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور اس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ بس یہی ایک جملہ، یہی نافرمانی اس کی بربادی کا سبب بن گئی۔ تو اب کہانی جنت سے زمین پر آ جاتی ہے، جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا نے پہلے انسانی گھرانے کی بنیاد رکھی، اور یہاں سے زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، جنت میں انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں بہکا دیا اور ان سے وہ غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، یہی وہ واقعہ تھا جو زمین پر انسانی زندگی کے آغاز کا سبب بنا۔ اور پھر زمین پر انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے افسوسناک جرم ہوا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی نہیں۔ بس اسی حسد کی آگ نے قابیل کو اندھا کر دیا، اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، تو ایک کوے نے اسے دکھایا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفنانا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گناہ، پچھتاوا اور موت انسانی زندگی کا حصہ بن گئے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم نے جو پہلا کام کیا وہ تھا ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھنا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یعنی زمین پر عبادت کا سب سے پہلا مرکز۔ تو اب حضرت آدم کی کہانی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں،
یعنی ان کا کردار بحیثیت پہلے نبی کے اور وہ میراث جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم کی عمر تقریباً 960 سال تھی، بہت لمبی عمر، اور اس پورے عرصے میں انہوں نے اپنے خاندان کی، اپنی اولاد کی رہنمائی کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جو پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ کتنی وسیع ہے۔ آدم سے نوح تک، پھر نوح سے ابراہیم تک، اور پھر آگے۔ یہ دکھاتی ہے کہ بڑے بڑے نبیوں کے درمیان کتنا لمبا، کتنا طویل فاصلہ رہا ہے۔ یہ سفر آدم سے شروع ہوا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ تو آخر میں ایک سوال پہ آ کے رکتے ہیں۔ یہ پوری کہانی، آدم کی تخلیق، جنوں کا انجام، زمین پر زندگی کا آغاز، یہ سب ہمیں انسان ہونے کے مقصد کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ خیر اور شر کی اس ازلی جنگ میں ہمارا کردار کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس سوچنے کی بات ہے۔